السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ نے علی مرزا کی یہ ویڈیو بھیجی ہے تو لنک سے میں نے ویڈیو پوری سن لی، 6 منٹ 38 سیکنڈ کی۔ پہلے تو انہیں نے اجماع کے تعلق سے بات کی اور پھر بات کو لے کر آ گئے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، ظہرین اور مغربین کے اوپر، اور پھر خود ہی کہا کہ اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے، کوئی کر لے تو جائز ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اجماع کا، تو خود علی مرزا اپنی بات کے خلاف یہ بات کر گیا کہ جو ہے شیعہ اس کو جمع کر لیں تو فتویٰ نہیں ہوگا یا وغیرہ وغیرہ۔ امت کا اجماع بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ظہر علیحدہ، عصر علیحدہ، مغرب علیحدہ اور عشاء علیحدہ پڑھی۔ ایک یہ کہ سفر میں، ایک یہ کہ زندگی کے اندر کبھی ایک مرتبہ آپ نے بلا عذر بلا سبب دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا۔ اب امت کا، اگر علی مرزا کی جو پہلے اس نے بات کی کہ امت کا اجماع، تو امت کا اجماع کیا ہے؟ امت کا اجماع تو یہی ہے، اور اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت معین پر فرض کی گئی ہے، زور میں، عصر میں، مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقتوں میں۔ سفر کے اندر بے شک نبی علیہ السلام سفر پر نکلتے وقت یا سفر کے اندر دو نمازوں کو اکٹھا کر لیتے، اور یہ سبق میں بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر والمریض، اس کے اندر یہ ڈیٹیلن میں نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ تو اہل تشیع حدیث کے بھی خلاف ہے، اہل تشیع کا عمل اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، اور اہل تشیع کا یہ ظہرین اور مغربین پڑھنا اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ امت کیا کر رہی ہے؟ 1400 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، امت ہر نماز کو علیحدہ علیحدہ وقت میں پڑھتی ہے جو اس کا وقت ہے۔ باقی سفر کے اندر جیسے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ قصر کرنا اور دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا، تو وہ سفر کے اندر مسافر کے لیے حلال۔ مسلم کی روایت کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا کہ جیسے اہل تشیع نے کیا، تو یہ نہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نہ یہ اجماع امت ہے، نہ یہ قرآن کا حکم۔ نبی کی سنت نمازوں کو ان کے ٹائم پر پڑھنا، امت کا اجماع نمازوں کو ٹائم پر پڑھنا، قرآن کا حکم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو یہ تمام چیزیں اہل تشیع کے خلاف۔ کوئی زندگی میں کبھی اگر ظہرین اور مغربین پڑھے، اور اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی باقاعدہ ایک طریقہ ہے جو کہ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر والمریض کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک شیڈول ہے، یہ نہیں کہ منہ اٹھائے دو نمازوں کو جمع کرتے رہیں۔ تو اہل تشیع نہ نبی کی سنت پر ہیں، نہ امت کے طریقے پر ہیں، نہ اہل تشیع اللہ کے قرآن پر ہیں۔ علی مرزا کر کیا رہا ہے؟ میں پہلے بتا چکا، علی مرزا ایک بہروپیہ انسان ہے جو کہ دراصل اہل تشیع کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ جیسا کہ اس کا ایک بیان جو کہ میری فیس بک پر موجود ہے کہ اہل تشیع کے حوالے سے علی مرزا نے کہا یہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ بات علی مرزا نے جھوٹ کہی۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید جو پاکستان 5 چمبر لین روڈ میں ضیاء الحق کے دور میں بم دھماکے میں زخمی ہوئے، اور پھر زخمی حالت میں ان کو لاہور میو ہسپتال سے ریاض لے جایا گیا۔ ریاض جا کر ان کی شہادت ہوئی، اور جنت البقیع میں علامہ احسان شہید رحمہ اللہ دفن ہوئے۔ علامہ صاحب نے الشیعہ والقرآن لکھ کر یہ ثابت کیا کہ شیعہ کے نزدیک یہ قرآن پاک نقلی ہے، ابو بکر و عمر صحابہ نے اس کو رضوان اللہ علیہ مجمعین تبدیل کیا، اور اصلی قرآن غار والے 12ویں امام کے پاس ہے۔ وہاں بھی
علی مرزا نے جھوٹ بولا اور یہاں بھی علی مرزا جھوٹ پر اہل تشیع کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ نبی کی سنت ہے نمازوں کو ان کے وقتوں پر پڑھنا، امت کا اجماع ہے نماز کو وقت پر پڑھنا، قرآن کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اہل تشیع کا یہ عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ یہ ظہرین اور مغربین کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اہل علی مرزا ایک بہروپیہ اور جاہل انسان جو کہ دراصل اہل تشیع کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ ضلوا فاضلوا، یہ خود بھی گمراہ اور اس کے سننے والے اور اس کے فالورز بھی گمراہ ہیں۔ تو قرآن اور حدیث صحیح مسلم ہو بخاری ہو بھری پڑی ہے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا، سفر میں ادا کرنا، دو نمازوں کو جمع کرنا یا قصر کرنا، یا کبھی اگر کوئی بلا عذر بلا سبب نمازوں کو جمع کر لے وہ اور بات، وگرنہ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں جو اہل تشیع کا عمل ہے، امت کا یہ اجماع نہیں جو اہل تشیع کا عمل ہے، قرآن کا یہ حکم نہیں جو شیعہ رافضیوں ایرانیوں سابقہ مجوسیوں ابو لولو مجوسی کی اولاد کا عمل ہے۔ امت ایک طرف، سنت ایک طرف، قرآن ایک طرف اور اہل تشیع ایک طرف۔ تو دراصل یہ بہروپیہ انسان اہل تشیع کو ڈیفینڈ کرنے کی ناکام نامراد کوشش میں مصروف ہے۔ یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ کھال کسی اور چیز کی ہے، چمڑی اور ہے، اندر کچھ اور ہے، اور یہی حال علی مرزا کا ہے۔ تو ہم علی وجہ البصیرت اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ شخص خود بھی گمراہ اور اس کے فالورز بھی گمراہ۔ ہمیں چاہیے لکیر کا فقیر بننے کی بجائے صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ پڑھیں، ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کب جمع کرنی ہے کب نہیں جمع کرنی۔ اہل تشیع کا عمل قرآن اور حدیث کے سراسر انگیز، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور علی مرزا زبانی طور پر تو فرقہ واریت پر لعنت کرتا ہے، لیکن دراصل چمڑی اور اندر اور یہ اہل تشیع کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہے۔ اور یاد رکھیے علی مرزا کا فتنہ آئی ایس کے فتنے جیسا ہے۔ جیسے داعش نے نوجوانوں کو خاص کر سلفی اور اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہی کام علی مرزا کا ہے کہ بظاہراً ایسے اعمال کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ بندہ سمجھے یہ فرقہ واریت کے خلاف، یہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا، لیکن دراصل یہ اہل تشیع کا ڈیفینڈر ہے۔ تو اس لیے اس کے فالورز بھی گمراہ اور یہ خود بھی مردود انسان گمراہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گمراہ مبلغین کی گمراہ کن گفتگو سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔